سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 ہے۔ سورہ یاسین 36۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 ہے نا، تو تم 36 کہہ دیا۔ الم احد الیکم یا بنی آدم، یہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں لیا تھا، ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، اب ایک تو عبادت ہوتی ہے جو ہم جانتے ہیں، مندر میں جا کے، مسجد میں جا کے کرنا، صحیح ہے نا؟ اگر اس پیراہے میں دیکھیں کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنا، اگر اس پیراہے میں دیکھیں تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اور ہمارے مولویوں نے، ہمارے اسکالرز نے ہم کو ایک بات کا ایک ہی مطلب سمجھایا ہے۔ اسی وجہ سے یہ وہابی صوفیوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ جب صوفی اپنے مرشد کے آگے سر جھکاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ سر جھکانے کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں کہ سجدہ ہو رہا ہے، اور کوئی مطلب سمجھتے نہیں۔ اس لیے ان کو قرآن و حدیث سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا، وعدہ کیا لیا؟ عہد لیا کہ بھئی تم شیطان کی عبادت مت کرنا، ڈو ناٹ ورشپ دا ڈیول، اوکے؟ تو اب دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کہاں ہے کوئی کر رہا ہے شیطان کی عبادت؟ آپ نے کسی کو سنا ہے کہتے ہوئے میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں؟ ہے نا؟ تو ہم عبادت کی، پوجا کی ایک ہی صورت کو جانتے ہیں کہ ہم مندر میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، گرودوارے میں جائیں گے، ماتھا ٹیکیں گے، پاٹ کریں گے، پوجا کریں گے، نماز پڑھیں گے، صحیح ہے نا؟ تو یہ ایک صورت ہے عبادت کی، ورشپ کی، اور کوئی صورت ہم کو دکھائی نہیں دیتی، صحیح ہے نا؟ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کی عبادت بھی کرو اور اس کے پیچھے بھی تمہارے مقاصد شیطانی ہوں، دنیا کے ہوں، جیسے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، لوگ کیا کہیں گے، روزہ رکھو یار ورنہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ روزہ نہیں رکھ رہا، یہ کتنا بڑا کفر ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو بھگوان سے زیادہ، ہم کو اللہ سے زیادہ لوگوں کی پرواہ ہے۔ ہمارا ہر کام آج کے دور میں، زیادہ تر ہمارے کام جو ہیں وہ ہمارے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہیں، یہاں تک کہ امامہ باندھنا، داڑھی رکھنا، صحیح ہے، شادیاں کرنا
یعنی اگر مسلمان لڑکی ہے، لڑکا ہندو ہے، تو اس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا کہ تو نے اپنا مذہب، اپنا دین چھوڑ دیا. اس سے کیا ہوتا ہے یار؟ اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو تم کیوں روک رہے ہو؟ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنا ہر کام اپنے نفس کی خواہش کے لیے کرے تو وہ در حقیقت شیطان، ابلیس کی عبادت کر رہا ہے. ایک اور بھی مثال جو ہے قرآن شریف میں آئی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کا حال نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اچھا، اب نفس کو معبود بنانا کیا ہے؟ کہ آپ کا ہر کام نفس کی غرض سے ہو. سمجھے آپ؟ اچھا، اب یہاں پر شرک بھی آ جاتا ہے. شرک کی دو قسم ہے. ایک تو شرک جلی ہے، ظاہری طور پر زبان سے اگر آدمی کہے کہ بھئی اللہ نہیں، مجھے تو یہ بھی دے گا وہ بھی دے گا، یہ شرک ہو گیا. اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرنا، اللہ کے جیسا کسی کو ماننا، یہ شرک ہو گیا نا ظاہری. ایک باطنی شرک ہے، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کیا ہے؟ نیت کا خالص نہ ہونا. نیت کا خالص نہ ہونا، ریاکاری کرنا. جس طرح اب ہم جب یعنی عید الاضحیٰ آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں کیا کرتے ہیں، انڈیا میں کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے جانور لے کے آتے ہیں، قربانی کرنے کے لیے کاٹتے ہیں. بڑے سے بڑا جانور لے کے آتے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ بڑی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارا نام ہو دنیا میں، محلے میں، اڑوس پڑوس میں لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے 10 لاکھ روپے کا بکرا کاٹا ہے. یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے، شو آف ہے. اور یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک اللہ کی بارگاہ میں. تو ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہماری نعت خوانی، ہماری عبادتیں اگر خالص اللہ کے لیے نہیں ہیں تو پھر وہ چھپا ہوا شرک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی عبادت ہے وہ. بھائی اگر تو اس لیے نماز پڑھنے جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ کے لیے کہاں پڑھ رہا ہے؟ تو اپنی ایک اچھی امیج بنانے کے لیے پڑھ رہا ہے لوگوں میں کہ یہ بڑا پارسا آدمی ہے، نمازی پرہیزگار آدمی ہے. عبادت بھی کرنا تو ریاکاری، عبادت بھی کرنا تو نفس کے لیے، دنیا کے لیے کہ دنیا اچھا مجھے سمجھے، یہ ہے شیطان کی عبادت کرنا. میرا سوال یہ ہے کہ وقت بدلتے لوگ بدل جاتے ہیں، کیا یہ انسان کی فطرت میں ہے؟ بھائی انسان کی تو فطرت میں نہیں ہے یہ، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ انسان بولتے کسے ہیں. ابھی تو ہم گوشت پوشت کے انسان کو انسان بول رہے ہیں نا. اس انسان کے اندر روحیں بھی موجود ہیں جو انسان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اسی انسان کے اندر شیطان کا جاسوس لطیفہ نفس بھی بیٹھا ہوا ہے. جب تک آپ کے اوپر شیطان کا قبضہ ہے، لطیفہ نفس کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کس کے وفادار ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جو شیطان کو خوش کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس کا نمائندہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو جو لوگ بدل جاتے ہیں، لوگ اس لیے بدل جاتے ہیں کہ جب تک آپ ان کی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں تو وہ دوست ہوتے ہیں، اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرا مفاد یہاں سے حاصل نہیں ہو سکتا تو وہ بدل جاتے ہیں. انسان
بدل جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ جو لوگ پاک صاف ہو گئے، جنہوں نے اپنے اندر کو پاک صاف کر لیا، وہ تو وفادار ہوتے ہیں، سب کے وفادار ہوتے ہیں، کسی سے دھوکہ نہیں کرتے۔ شان عالم نے پوچھا ہے مراد آباد سے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ اور موسیٰ کو صفاتی اسم عطا کیا، حضور پاک کو اسم ذات اللہ۔ سوال یہ ہے کہ آدم اور ابراہیم کو کون سا اسم عطا ہوا جبکہ ان کو لطیفوں کا علم بھی ملا؟ اگر آدم ابراہیم کو اسم نہیں ملا تو قلب پر للہ اور روح پہ ہو کا تصور کیوں ہوتا ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ وہ تصور اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے محمد رسول اللہ کی امت سے ہے، تو آپ کو عطا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو جو ہے امت کے لیے عطا نہیں ہوا، امت کے لیے عطا نہیں ہوا۔ اچھا، اب ضروری نہیں ہے، یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ سارے انبیاء کو اللہ نے کوئی اسم ہی عطا کیا ہو۔ بہت سوں کو اسم عطا کیا ہے اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل عطا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کو فعل بھی عطا ہوا نا، وہ کہتے تھے کہ یعنی مٹی کے پرندے بنا کے ان پہ پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ و جاوید ہو کے اڑنے لگتے تھے۔ تو کسی کو فعل عطا کیا ہے، کسی کو اسم عطا کیا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فعل عطا کیا، وہ آگ کے اندر ان کو ڈال دیا اور آگ نے کچھ نہیں کہا ان کو۔